اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان، شرح سود 13 سے کم کر کے 12% کر دی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ دسمبر میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آ گئی، امید ہے مزید کم ہوگی۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سرپلس رہا، مجموعی زر مبادلہ ذخائر 16.19 ارب ڈالرز ہیں۔ ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مالی سال 2025 میں جی ڈی پی نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ شہباز شریف کا شرح سود میں کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پر امید ہوں آئندہ مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی آئے گی۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، بجلی کی قیمت کم نہ ہوئی تو صنعتیں اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی، میرا بس چلے تو ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ کل کی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے، آگاہ کر دیا ہے، حکومت کے ساتھ ہیلو ہائی اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ متنازع پیک ایکٹ کے خلاف صحافی اور میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسمبلی فلور پر بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اسد قیصر بولے پی کا متنازع قانون پاس کرانا صحافت کی آواز دبانا ہے، اس قانون سازی کے خلاف تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کی منظوری دے دی، جے یو آئی کے کامران مرتضی اور صحافتی تنظیموں نے بل کی مخالفت کی۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا صحافتی تنظیموں کو سفارشات تحریری طور پر رکھنی چاہیے تھی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بل کی روح سے اتفاق ہے، سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بیماری کا علاج ضروری ہے، قانون کا رخ صحافیوں کی طرف ہوا تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی کل ملک گیر احتجاج کی کال، سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کہتے ہیں پیکا ایکٹ ڈریکونین قانون ہے، ملک بھر میں کل پریس کلبز کے باہر احتجاج کیا جائے گا، آئین کی روح کے منافی قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حکومت سے کہا تھا کہ ترمیم سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے، ہماری اپیل کو نظر انداز کر کے ایوان سے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم منظور کرائی گئی۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایڈیشنل رجسٹرار کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے پر نمٹا دی۔ نذیر عباس کے وکیل نے عدالت کو بتایا توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا ہے، جس کا آرڈر بھی آ چکا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا، کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں، کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز کو نوٹس اور موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا سپریم کورٹ بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا ججز کمیٹی نے توہین عدالت کی ہے تو شو کاز جاری کرتی۔ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا، جوڈیشل آرڈر کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کیس واپس لینے کا اختیار نہیں، ہم سے کسٹمز ایکٹ سے متعلق کیس غلط انداز میں لیا گیا، چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل دے کر دیکھیں کیا ججز کمیٹیوں نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا، عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار کو جاری توہین عدالت کا شوکوز نوٹس واپس لے لیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر توہین عدالت کی، نہ ان کے عمل سے کسی فریق کو نقصان پہنچا۔ نذیر عباس کا اقدام توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، بعد نظر میں توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف ہوتی ہے لیکن ہم نہیں کر رہے، دائرہ اختیار سے متعلق مرکزی کیس فروری کے پہلے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت۔
سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب. چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت اجلاس 11 فروری کو ہوگا. سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز لانے کے لیے ہائی کورٹ ججز کے نام زیر غور آئیں گے. پہلے 5 سینئر ججز میں سے تعیناتیاں کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی دعوت پر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس. علی امین گنڈاپور نے کہا دہشت گردی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سب ایک پیج پر ہیں. افغانستان کے معاملے پر پہلے دن ہی سے میرا موقف واضح ہے. تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے. جلد وفد افغانستان بھیجا جائے گا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے اجلاس کو غیر جانبدار قرار دے دیا. کہا مخصوص جماعتوں کو مدعو کرنا قوم کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش ہے. مشاورتی اجلاس مخصوص نظریات تک محدود کرنا ناقابل قبول ہے. مراکش کشتی واقعے میں ملوث 27 انسانی اسمگلرز کی شناخت ہو چکی. 5 کو گرفتار کیا گیا ہے. انسانی اسمگلروں کی گرفتاری اور استغاثہ کے لیے درکار افرادی قوت کا حصول تیز کیا جائے. وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس میں گفتگو. قصوروار اشتہاری مجرمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت. کہا انسانی اسمگلنگ کا مکمل سدباب تمام اداروں کی مشترکہ کوشش اور تعاون سے ممکن ہے. قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنایا جائے. فیڈرل پروسیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 12 مئی کیس میں وسیم اختر کو بری کر دیا. ایم کیو ایم کارکن اعجاز اور عمیر صدیقی بھی بری ہو گئے. وکیل صفائی نے کہا وسیم اختر اور دیگر کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے گئے. ملزمان کے خلاف ایئرپورٹ پولیس نے 2007 میں مقدمہ درج کیا تھا. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دور میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی. کراچی کا سیلز ٹیکس عدالت میں جمع ہو رہا ہے. حکومت کو نہیں مل رہا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں خدارہ سیلز ٹیکس کا پیسہ سندھ حکومت کو دیں تاکہ انفراسٹرکچر مزید بہتر ہو سکے. ترقی کا معیار سڑک یا موٹر وے ہے تو پھر افسوس کی بات ہے. سب سے زیادہ قیمتی سڑک نہیں انسان کی جان ہے. کراچی موسمیات کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے کہ کار سوار جیسے ہی اترا موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کر دی. شناخت فرحان قاسم کے نام سے ہوئی. فشریز میں کاروبار تھا. پاکستان اپنے ہی بچھائے گئے اسپن جال میں پھنس گیا. ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر لی. 256 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 133 رنز پر ڈھیر ہو گئی. جمیل وارکن نے 5 وکٹیں حاصل کی. میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار. مہمان ٹیم نے 35 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچ جیتا. شکست کے بعد پاکستان کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آخری پوزیشن. کپتان شان مسعود نے کہا جانتا ہوں میچ میں غلطیاں کی. یہ کوئی احتساب بیورو نہیں کہ ایک کھلاڑی کو قصوروار ٹھہرایا جائے. ٹیسٹ سیریز اسپورٹ پر براہ راست نشر کی گئی. پاکستان ریلویز کی زمین نجی شعبے کے تعاون سے کاروبار کے لیے استعمال کی جائے. پاکستان ریلوے وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی زیر صدارت ریلویز سے متعلق اجلاس میں ہدایت دی. وزیر اعظم کا کہنا تھا نجی شعبے کے ذریعے ریلویز میں مسافروں کو سفر کی بہتر خدمات فراہم کی جائیں. ریلویز کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی میں بدلنے کی ہدایت. بلی کے خواب میں چھیڑے. پارٹی میں اختلافات کے سوال پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جواب. کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. ورک لوڈ کی وجہ سے علی امین کی جگہ جنید اکبر کو لایا گیا. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو جو وقت دیا اس میں کوئی مثبت چیز نظر نہیں آئی. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور سچ سامنے آئے. بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو پولیس وین جلانے کے مقدمے میں شبلی فراز پر فرد جرم عائد کر دی.
بانی پی ٹی آئی کی فطرت میں کسی کے ساتھ وفاداری نہیں. پنجاب کی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے پر چڑھائی کا حکم دے کر استعمال کر کے فارغ کر دیا گیا. بانی پی ٹی آئی ہر دوست کارکن اور ساتھی کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے وفاداری کرنے والوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کی روایت پھر دہرائی. بشرا بی بی کی شکایتوں پر علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. جس نے جتنی بڑی قربانی دی بانی پی ٹی آئی نے اس سے اتنی ہی بڑی احسان فراموشی کی. لوئر کورم چھپری سے 62 چھوٹی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنار روانہ. سرکاری ذرائع کے مطابق قافلے میں 11 فلائنگ کوچ، 51 پک اپ اور منی ٹرک شامل. گاڑیوں میں ادویات اور اشیاء فروخت موجود ہیں. اپر کورم اور پاڑا چنار کے مشران نے 25 جنوری کے جرگے میں شرکت نہیں کی تھی. وفاقی وزیر احسن اقبال سے مریم نواز سندھ کو دینے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو لینے کی بات مذاق میں کی تھی. کراچی کے تاجر رہنما عتیق میر کی وضاحت. کہا مریم نواز نے پنجاب میں کون سے ایسے جھنڈے گاڑ دیے جو ہم انہیں مانگیں گے. سرے لا مکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہ ان کی عروج کی، بلغ العلا بکمالہ ہی. ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. مساجد میں چراغاں، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جائے گا. دفتر خارجہ کی سوڈان میں سعودی اسپتال پر حملے کی مذمت. ترجمان نے کہا کہ حملہ بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے. پاکستان متاثرین سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. سعودی اسپتال پر حملے میں 70 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. ایسی کارروائیاں معصوم شہریوں کو شدید خطرے میں ڈالتی ہیں. امریکہ نے ان لوگوں کو پاسپورٹ جاری کرنا بند کر دیا ہے جن کی سن فیکس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مرد یا عورت سے ہٹ کر صنفی شناخت رکھنے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں. امریکی سفارتکاری کے ترجمان نے بتایا ایک صنفی درجہ بندی والوں کو پاسپورٹ سے متعلق جلد رہنمائی جاری کی جائے گی. ٹرمپ کا غزہ سے شہریوں کی منتقلی کا بیان. اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے منصوبہ مسترد کر دیا. اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا پہلے ہی 23 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں. قاہرہ نے فلسطینیوں کے عارضی یا طویل مدتی نقل مکانی کی مذمت کر دی. عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ نے کہا فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنا نسلی تدبیر کے مترادف ہوگا. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا. بھارتی فوج کے کپواڑہ میں قتل عام کو 31 سال مکمل. 27 جنوری 1994 کو بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 23 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا. واشنگٹن اور سان فرانسسکو سکھ کمیونٹی کا احتجاج. بھارت کے 76ویں ریپبلک ڈے پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ. شرکا نے کہا وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں گے. اور مختصر فارمیٹ میں اسپنرز کا جادو. جنوبی افریقہ لیگ میں نیا ریکارڈ بن گیا. پرل رائلز T20 میں تمام 20 اوور اسپن باؤلنگ کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی. اسپنرز نے پریٹوریا کے خلاف ٹیم کو کامیابی بھی دلائی.